لفظ بابری مسجد کب بولا تھا وہ بتاؤ؟ نہیں بول سکیں گے، ڈرتے ہیں بولنے کے لیے، کیونکہ ایک تو ان کی پارٹی میں ان کا نمبر کم ہو جائے گا، اور دوسرا ان کو یہ لگتا ہے کہ دوسروں کا ووٹ نہیں ملے گا۔ میں یہ سب کچھ پارلیمنٹ میں اور آپ کے درمیان میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تمہارا ووٹ چاہیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک دن مروں گا اور مجھے خبر میں جانا ہے، اور دوبارہ مجھے اور تم کو اٹھایا جائے گا، اور رب کریم سب سے زیادہ پوچھے گا تو ہم لوگوں سے کہ بتاؤ تم کو ہم نے مقام دیا تھا تو تم نے کیا کیا، کیا کہا۔ میں اس دن کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، میں سچائی کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، اور سچائی یہی ہے کہ کوئی بابری مسجد کا نام لینے کو تیار نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں نے کھڑے ہو کر کہا بابری مسجد زندہ باد، زندہ باد۔ تو بتاؤ کیا گناہ کیا میں نے؟ بتاؤ، یہی تو تمہاری طاقت ہے، تمہاری دعائیں ہیں کہ ہم بول سکتے ہیں پارلیمنٹ میں۔ مگر ڈاکٹر صاحب کس کا علاج کریں گے جو خود مریض بنے ہوئے ہیں؟ وہ کس کا علاج کریں گے؟ تو علاج آپ کو کرنا ہے۔ جب پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا تو آپ کو ایک بولنے والا تو اختر الایمان ضرور ہے، مگر اختر الایمان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اختر الایمان مر مٹنے والا ہے آپ پر، اور اختر الایمان نے کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اور اگر آپ حیدرآباد، اورنگ آباد اور کشن گنج سے اور دیگر پارلیمانی حلقوں سے جہاں مجلس اپنے امیدوار کھڑا کرنے کا سوچ رہی ہے، اگر ہمارے ایم پی کامیاب ہو کر بھارت کی پارلیمنٹ میں جائیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اور امتیاز جلیل صاحب نے سب سے زیادہ سوالات کیے، سب سے زیادہ سوالات۔ اگر اختر الایمان کو آپ کامیاب کر کے یہاں کا اپنا ایم پی بنا کر بھیجائیں گے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ ہاں اختر الایمان نے تاریخ دہرا دی اور تسلیم الدین صاحب مرحوم کی یاد تازہ کر دی۔ بلکہ میں آپ سے ایک اور بات کہہ رہا ہوں، اختر الایمان کو اگر اللہ انشاءاللہ یہاں کا ایم پی بنائے گا آپ کے دعاؤں سے اور آپ کے ساتھ سے، تو بہار کی تاریخ میں انشاءاللہ تعالی ایسا کوئی ممبر آف پارلیمنٹ نہیں گزرا ہوگا جو اختر الایمان وہاں پر آپ کی آواز کو اٹھائے گا، غریبوں اور مظلوموں کی آواز کو اٹھائے گا۔ میرے بھائی، جمہوریت میں پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی اگر پارلیمنٹ جاتا ہے تو صرف پارلیمنٹ کی بڑی بلڈنگ کو دیکھ کر خوش ہونے کے لیے نہیں جاتا۔ اگر میں ایم پی بن کر حیدرآباد کی عوام نے مجھے 4 مرتبہ بھجایا تو اس لیے نہیں بھجایا کہ اسد الدین اویسی بڑی عمارت کو دیکھ کر بیٹھ جائے۔ عوام نے ہم کو اس لیے بھجایا کہ جب کبھی بھی کوئی ناانصافی ہوگی تم اٹھو اور ہماری آواز کو بیان کرو۔ جب کوئی قانون بنے گا شریعت کے خلاف، تم کھڑے ہو کر اس کی دھجیاں اڑا دو آئین کو سامنے رکھ کر۔ یہی سوچ کر تو عوام ووٹ ڈالتی ہے کہ میری آواز بن کر جائے گا، یہ میرے جذبات کی ترجمانی کرے گا، میرے سینے میں جو جذبات کا طوفان امڑ رہا ہے وہ اپنی زبان سے میرے اس طوفان کو بیان کرے گا، وہ میری ترجمانی کرے گا، وہ غریبوں کے حق کے لیے لڑے گا۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ اختر الایمان صاحب کو کامیاب کریں۔ یاد رکھیے، ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے کون؟ سراج الدولہ سے غداری کرنے والے کون؟ یہی میر جعفر، میر صادق۔ یہ ننگے دین ہے، یہ ننگے وطن ہے۔ ارے تم میری مخالفت کرتے ہو کہ اسد الدین اویسی ووٹ کاٹتا ہے، میں آج تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ کیا لالو یادو نے آج نہیں کہا کہ ہمارے دروازے نتیش کے لیے کھلے ہیں؟ لالو جی، آپ کا گھر تو اڑ گیا، اب کون سا دروازہ کھولیں گے نتیش کے لیے آپ؟ مجھ پر الزام لگانے والوں اگر آج میں ڈگروا میں کھڑے ہو کر کہہ دوں کہ لالو نے مودی سے سیٹنگ کی، لالو نے مودی سے بات چیت کر کے نتیش کو اور آر ایس ایس کو بہار کے حوالے کر دیا، بتاؤ کیا جواب دو گے اس کا تم؟
तुम समझते हो कि जबान सिर्फ तुम्हारे मुंह में है। अरे जबान तुम्हारे पास होगी जो बिखी हुई है। मगर मैं आज कह रहा हूं कि क्या तेजस्वी और लालू जिम्मेदार नहीं है बिहार में बीजेपी को लाने के लिए? बताओ आप। अगर हम चुनाव लड़े ओवैसी वोट काट रहा है। आप नीतीश को, एक बार नीतीश ने आपको धोखा दिया, आपने फिर उसको साथ दिया, दूसरी मर्तबा आपने बीजेपी को सत्ता दे दी, इख्तिदार दे दिया। और मैं चुनाव लड़ता हूं, सीमांचल की इंसाफ की बात करता हूं, मैं मुजरिम हो जाता हूं। ये सत्ता में बैठकर मलाई खा लेते हैं, पैसे कमाते हैं, म्यूटेशन के नाम पर 20-20 हजार रुपए रिश्वत ली जाती है, मगर कोई उंगली नहीं उठाता। बीजेपी अगर आज सत्ता में है बिहार में तो तेजस्वी और लालू यादव की वजह से है, ओवैसी की वजह नहीं है। बताओ फिर क्यों नहीं कहा जाता इस बात को मेरे भाई? इसलिए नहीं कहा जाता कि उनका नाम तेजस्वी है, मेरा नाम ओवैसी है। उनका नाम लालू यादव है, मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। नीतीश ने पटना में बड़े बड़े मुसलमान लोगों को बुलाते थे, हर महीना बुलाकर मीटिंग करके बोलते, हैदराबाद से शेरवानी आ रही है, दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए। अब हम पूछना चाह रहे हैं, वो जो मुसलमान जाकर नीतीश के पास बैठकर चाय करी पफ खाते थे, अब बोलो तुम्हारी जबान क्यों बंद है? एक मौलाना थे, उन्होंने क्या कह दिया, क्या कहा उन्हें कि हम तो बेताब है नीतीश पूरे मुल्क की क़यादत करे। मौलाना अब अपनी जबान क्यों नहीं खोल रहे आप? खोलो अपनी जबान को। मेरा जुर्म सिर्फ यही है कि मैं चाहता हूं कि भारत की राजनीति में मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिले। मैं चाहता हूं कि जिस तरह यादवों ने तरक्की की उस तरह सीमांचल का गरीब भी तरक्की करे। जिस तरह यादवों ने लालू और उसके परिवार को 17 साल सत्ता दी, नीतीश को 12-13 साल यानी 32 साल बिहार के निकल गए लालू परिवार में और नीतीश में। बताओ आपको क्या मिला मेरे भाई? मैं यहां पर क्या कोई हासिल करने आया हूं? मैं तो सिर्फ इंसाफ की लड़ाई लड़ने आया हूं अख्तरुल ईमान के साथ। बताइए क्या मिल रहा है आपको? ये 4 बेईमान चले गए जिनके पास तो कौन सी मिनिस्ट्री थी? डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा की मिनिस्ट्री थी। कौन सा तुमने किया? अरे तुम पे अब आपदा आ गई, अब तुम खत्म हो गए इंशाअल्लाह हमेशा के लिए। यही हमारी गलती है। अब आप बताइए, 32 साल निकल गए इनके। ये बिहार सरकार ने एक सर्वे किया, अख्तर भाई ने मुझे डेटा दिया, कुल्हिया बरादरी पूरे बिहार में 12,83,780 है। कितने हैं? 12,83,780 है। उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी 20,421। लिख लीजिए, वरना कल बोलेंगे ओवैसी झूठ बोल दिया। 20,421 नौकरी मिलना था। कितने कुलैया बरादरी को नौकरी मिली? 5,734। इसका जिम्मेदार मैं हूं, इसका जिम्मेदार अख्तरुल ईमान है। इसकी जिम्मेदारी आप पर भी आयद होती है, क्योंकि आपने लालू का साथ दिया, आपने नीतीश का साथ दिया। बताओ तुमको क्या हासिल हुआ? तुम्हारा वोट उनको इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठा दिया, तुम्हारा वोट उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तुम्हारा वोट उनको 1 साल नहीं 17 साल 13 साल उनको सत्ता की कुर्सियों पर बिठा दिया। मगर आपका घर, आपके घर में आज चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है, आपकी औलाद को नौकरी नहीं है। कब तक आप इस नाइंसाफी का शिकार होंगे मेरे भाई? ये आदादो शुमार मैं आपको बता रहा हूं, ये बिहार सरकार के हैं। और मैं मजलिस के जो मुखालिफिन हैं, जो मजलिस पर गाली देते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी।
اگر تو میرا نہیں بن سکتا تو اپنا تو بن جاؤ کم سے کم تم. ارے تم مجلس کو گالی دیتے ہو اور مودی نے کہہ دیا کہ اب کی بار پارلیمنٹ میں مودی کہہ رہا ہے کہ 370 ایم پی جتا کر لائیں گے. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تیسری مرتبہ ہمارے وطن عزیز بھارت کا وزیر اعظم مودی نہ بنے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر چیز جو ممکن ہے جمہوری طریقے میں دائرے میں رہ کر, سنویدھان کے دائرے میں رہ کر ہم بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکیں گے. مگر بتاؤ میرے بھائی, اگر ہم 3 سیٹ لڑتے ہیں 2019 میں تو مودی 306 کیسے جیت گیا؟ سوچو آپ تھوڑی دیر کے لیے. 3 سیٹ مجلس لڑتی ہے اور پورے دیش میں مودی 306 جیت گیا. بہار کے 40 سیٹ میں صرف 1 سیٹ بچا پاتے, باقی کا سب این ڈی اے جیت جاتی ہے. پوچھو آپ ان لوگوں سے, گٹھ بندھن کے لوگوں سے, تو بولیں گے اویسی ذمہ دار ہے. اب ایسا ہو گیا کہ اگر کسی گٹھ بندھن کے نیتا کے گھر میں اگر گائے بھینس ہے, صبح میں گائے بھینس نے دودھ نہیں دیا, مرغا نے آواز نہیں لگائی صبح 4 بجے, تو کوئی جا کر پوچھے گا آج مرغا نے آواز نہیں لگائی, بھینس نے دودھ نہیں دیا, کیا وجہ؟ تو بولے گا اویسی درگاہ میں آیا تھا, یہاں سے گیا ہے, اسی لیے بھینس نے کہا کہ ہم دودھ نہیں دیں گے. یعنی ہر چیز کی ذمہ داری ہم پر عائد ہو جاتی ہے. ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہماری عزت کا دینے والا اللہ ہے, ہماری کامیابی کا دینے والا اللہ ہے. اور مجھے اس دنیا میں اگر ہوں تو مجھے صرف یہی کرنا ہے کہ کوشش کروں کہ غریب اور مظلوموں کا فائدہ ہو جائے, چاہے وہ مسلمان ہو یا ہمارے ہندو دلت بھائی ہو یا او بی سی بھائی ہو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یاد رکھیے, بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا ہے. تیسری مرتبہ مودی کو بھارت کا وزیر اعظم بننے سے روکنا ہے. پارلیمنٹ میں آج مودی کے 306 ایم پی میں ایک بھی مسلم ایم پی نہیں ہے, ایک مسلم منسٹر نہیں ہے. آج پارلیمنٹ میں کتنے مسلمان ایم پی ہیں بتائیے آپ؟ آپ کی ہماری آبادی 17 کروڑ, 2011 کا سینسس کہتا ہے 14% کے لحاظ سے ہمارے 50 سے زیادہ ایم پی ہونے چاہیے. مگر کتنے ایم پی آپ کے جیت کر جاتے ہیں؟ 22 یا 23 جیت کر جاتے ہیں. اور جو بھی جیت کر جاتے وہ ڈرتے ہیں آپ کی بات کرنے سے, وہ ڈرتے ہیں آپ کی انصاف کی لڑائی لڑنے سے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کل بھارت کی پارلیمنٹ میں مسجد کا مسئلہ پیدا ہوگا, 600 سال پرانی دلی میں مہرولی کی مسجد کو بغیر کوئی قانونی کارروائی کے شہید کر دیا گیا, کیا کوئی گٹھ بندھن کے نیتا نے کھڑے ہو کر اس کی بات کی؟ نہیں کی. بات کس کی کرتے ہیں کہ میرا بیٹا مکھیہ منتری نہیں بن سکا. میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ نریندر مودی مسلمانوں سے ان کی شناخت کو کھینچ رہے ہیں. ہماری شناخت تو مسجد ہے. بتاؤ آپ یہ بات آپ امید کریں گے یہ گٹھ بندھن کے ایم پی بولے گا؟ نہیں بولے گا. کون بولے گا؟ اختر الایمان بولے گا. ہماری مسجدوں کو آباد رکھو, مسجدوں کو بچاؤ. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ تمام سے, مسجد کی حفاظت کرنے کا حکم اللہ قرآن میں ہم کو دیا ہے, اور مفسرین نے اس آیات کا ترجمہ اس طرح کیا کہ اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے, جو آخرت پر ایمان رکھتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اپنے مسجدوں کو آباد رکھو. یاد رکھو ہماری مسجدوں کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے, ہمارے مسجدوں کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے. اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کا نام تو یونیفارم, مگر قانون کا اطلاق صرف مسلمانوں پر. میرے بھائی, ایسے کٹھن نازک وقت میں میری آپ سے اپیل ہے کہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں مجلس کو کامیاب کریے. ہمارا ریکارڈ
آپ کے سامنے ہیں، جن کو آپ نے آزما لیا، اب دوبارہ غلطی مت کریے۔ مجلس آپ کی جماعت ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ مجلس آپ کی آواز ہے۔ نریندر مودی 370 MP لانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہم کو اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکیں۔ ووٹ ڈالنے والے ہیں ہم، مگر ووٹ لینے والے بھی بنیے۔ اور مودی جی کے بارے میں ہم ایک بات تو کہنا چاہیں گے، آپ نے دیکھا بھارت کے پردھان منتری دبئی کو گئے تھے، دبئی کو گئے تو دبئی کے شیخ کو ایسا گلے لپٹے، اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ دو بھائی مل رہے ہیں، یا حبیبی بول کے اس سے ملے۔ ہم مودی جی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، ہم مودی جی سے ایک بات کہنا بھی چاہ رہے ہیں، مودی جی کبھی اب اپنے گھر میں آپ بلقیس بانو کو بلائیے۔ اس بلقیس بانو کو جو آپ مکھیہ منتری تھے، اس کو 10 لوگوں نے اس کی عزت لوٹی۔ بلقیس بانو حاملہ تھی ہماری بیٹی، اس کی 3 سال کی بیٹی کو قتل کر دیا، اس کی ماں کا قتل ہو گیا، اس کے پریوار کے 2 لوگوں کا قتل ہو گیا۔ مودی جی، جب آپ دبئی کے شیخ کو گلے لگا سکتے ہیں، ایک معصوم بلقیس بانو کو اپنے گھر کو بلائیے، اس کے سر پر ہاتھ رکھیے اور اس سے کہیے کہ تم میری بیٹی کی طرح ہو، تم سے انصاف ہوگا۔ مگر مودی جی کریں گے یا نہیں کریں گے مجھے نہیں معلوم، مگر بلقیس بانو کی آواز بھی مجلس نے اٹھائی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کٹھن حالات میں ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس کٹھن حالات میں ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ سیمانچل کے انصاف کے لیے مجلس کا ساتھ دیجئے۔ اور یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ پورنیہ کے ایئرپورٹ کا مسئلہ ہے، کبھی آپ سنے ڈاکٹر صاحب کی زبان سے؟ نہیں سنے۔ ڈاکٹر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جانوروں پر جو ظلم کرے اس پر سزا بڑھ جائے۔ ڈاکٹر صاحب کاش تم بولتے پورنیہ کا ایئرپورٹ بھی بن جائے، کاش تم بول دیتے، مگر ہم نے کئی مرتبہ اٹھایا ہے۔ اب اختر الایمان کو آپ کامیاب کریے، انشاءاللہ تعالی سیمانچل سے انصاف شروع ہوگا، پورنیہ کا ایئرپورٹ بنے گا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کیمپس ہے، غریبوں کی حق کی لڑائی ہے۔ ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ایک بار یہاں سے آپ اختر الایمان کو اپنا MP بنا کر پارلیمنٹ میں بھیجائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔